اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا بھی تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ مختلف جوابات ملے۔ اتنے میں ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابی بن کعب آپ کیا فرمائیں گے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین تقوی اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک خاکدار جنگل ہو اور اس جنگل میں سے آپ کو گزرنا پڑ جائے، خاکدار جنگل میں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، نیچے سے گھاس بھی ہوتا ہے، اور اتنا گھنا جنگل کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ انسان کو نہ ملتا ہو، تو فرمایا کہ ایک ایسے جنگل میں سے جب آپ گزر رہے ہو تو اس وقت گزرنے کی جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے وہاں آپ قدم بھی سنبھل کر رکھیں گے، وہاں پر آپ اپنے کپڑوں کو چیرمار سے بچائیں گے، ہر لحاظ سے آپ احتیاط کر کے گزریں گے۔ فرمایا کہ جو کیفیت اس موقع پر آپ کو حاصل ہوتی ہے وہی کیفیت گناہوں سے بچنے میں پوری زندگی آپ کی ہونی چاہیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس انسان کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو گئی یہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ اس سے اور آسان کر کے اس طرح سمجھ لیجئے، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے اسی کا نام تقوی ہے۔ اسی تقوی کے اوپر انعام ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملے گا۔ آج ہمیں لوگ ملتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرضے کے مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائی مقروض ہونا، اپنے اوپر قرضوں کا بنڈل ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ قرض بڑی مصیبت ہے، اس کا علاج تقوی ہے۔ تقوی۔ بے روزگاری ایک بڑی مصیبت ہے، اس کا علاج تقوی ہے۔ بھائی لڑائیاں جھگڑے اور خاندانوں کا ٹوٹ جانا یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اور اس بڑی مصیبت کا علاج تقوی ہے۔ تقوی۔ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں اور جوانی کی عمر سے جوانی ڈل رہی ہے، کوئی رشتے نہیں آ رہے، یہ رشتے کا نہ ملنا یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ اور اس سے بچنے کا علاج وہ تقوی ہے۔ زندگی سے چن چن کر کے گناہوں کو ختم کر دو، اللہ پاک زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ مالک بن نون الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا سالم کفاروں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا ہے، جدائی کا غم بڑا ہے، ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی وظیفہ ہی بتلا دے تاکہ وہاں کفار کے قید سے وہ چھوٹ کر کے آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی تقوی اختیار کر لو، گناہ اگر ہو رہے ہیں زندگی
زندگی سے گناہوں کو ختم کر دو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ میں ایک وظیفہ بتلا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ میاں بیوی دونوں حاضر ہے، دونوں واپس چلے گئے، زندگی کا جائزہ لیا، گناہ کہاں ہو رہے ہیں، تقوی اختیار کیا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے بیٹے سالم قید سے رہا ہو کر کے آ گئے، اور ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ اونٹوں کا ایک بڑا ریوڑ ساتھ لے کے آ گیا۔ اور یہ ریوڑ کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنی بڑی مال و دولت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جس جیل کے اندر میں قید تھا، چوکیدار کو اونگ آ گئی، میں باہر نکل گیا، ایک اونٹ ملا، میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے سفر شروع کر دیا۔ اب اونٹ کے ساتھ اونٹ ملتے رہے اور میرا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ ریوڑ بن گئی، اور اب آپ کے سامنے یہ میاں بیوی دونوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق میرا بیٹا بھی واپس آ گیا ہے، لیکن اپنے ساتھ اتنی بڑی مال و دولت لے کر کے آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بیٹا بھی تمہارا ہے، یہ مال و دولت اونٹوں کا یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اپنے زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مشکل سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں، اور رزق کا بندوبست وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر اس کام سے بچ جانا جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے اوپر بڑے بڑے انعام ملنے ہیں بھائی۔ پہلا انعام یہ ہے، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا بھائی۔ اگلا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی محترم اور مکرم باعزت رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والے اللہ پاک ان کو نور فارق عطا فرما دیتے ہیں۔ نور فارق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے۔ گناہوں سے اپنے زندگی کو بچا لیا، اللہ پاک نور فارق عطا فرما دیتے ہیں، حق اور باطل کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ پاک اس کو نور سکینہ عطا فرما دیتے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے چادر میں ڈھانپا رہتا ہے۔ اور ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والے کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتے ہیں، صالحین کے صفوں میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دعاؤں کا ان کو منبع اور مرکز بنا دیتے ہیں۔ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ارے صالحین کے لیے تو ہر ایمان والا، ہر نمازی دعا کرتا ہے۔ فرمایا یہ مقام اس آدمی کو نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی، ولایت کا تاج اللہ پاک ان کے سر پر سجا دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ انسان کی زندگی سے ہر وہ عمل نکل جائے، ہر وہ فعل نکل جائے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔